TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے شہر مارخم میں ایک نمازی پر حملہ کرنے والے شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ مختلف اسلامی تنظیموں کی جانب سے واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر مارخم میں ایک نمازی پر حملہ کرنے والے شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ مختلف اسلامی تنظیموں کی جانب سے واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یارک ریجنل پولیس نے کہا ہے کہ جمعرات کو صوبہ اونٹیریو میں ایک نمازی کو مبینہ طور پر کار سے کچلنے کی کوشش کرنے، دھمکیاں دینے اور مذہب کی بنیاد پر برا بھلا کہنے والے شخص کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ مارکھم شہر میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد 28 سالہ ملزم شرن کروناکرن کو ٹورنٹو سے گرفتار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملزم پر نفرت پر مبنی واقعے میں گرفتار کر کے فرد جرم عائد کی گئی۔ یارک ریجنل پولیس نے کہا کہ تفتیش کاروں نے ٹورنٹو کے ایک 28 سالہ شخص پر مشتبہ نفرت انگیز واقعے کے بعد کئی مجرمانہ جرائم کا الزام عائد کیا۔ اسلامک سوسائٹی آف مارکھم نے کہا کہ جمعرات کو ٹورنٹو سے 30 کلومیٹر دور شمال میں واقع شہر مارکھم کی مسجد میں ایک شخص داخل ہوا اور بظاہر اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور نمازیوں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی۔ تاہم اتوار کو جاری ہونے والے پولیس کے بیان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے ایک ٹویٹ میں کہا، ہمیں مارکھم مسجد میں ایک واضح پرتشدد نفرت انگیز جرم کے بارے میں جان کر بہت تکلیف ہوئی، جہاں ایک شخص نے گالی گلوچ کی، قرآن کی بے حرمتی کی اور نمازیوں کو کار سے کچلنے کی کوشش کی۔ پارلیمنٹ کی مقامی رکن اور کینیڈا کی وزیر تجارت نے واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تشدد اور اسلام فوبیا کی ہماری کمیونٹیز میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران پیش آیا جب مسلمان بڑی تعداد میں مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ واقعے کے وقت مارکھم کی مسجد میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ پولیس نے مزید کہا کہ مشتبہ شخص پر دھمکیاں دینے، ہتھیار سے حملہ کرنے اور خطرناک ڈرائیونگ کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ملزم کی اگلی پیشی منگل 11 اپریل کو نیو مارکیٹ میں اونٹیریو سپیریئر کورٹ آف جسٹس میں ہوگی۔ اسلام فوبیا پر مبنی ایک اور واقعہ امریکی ریاست نیو جرسی میں پیش آیا، جہاں مسجد میں فجر کی نماز کے دوران امام پر نامعلوم شخص نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چاقو کے حملے کے نتیجے میں امام مسجد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چاقو حملے کے وقت مسجد میں 200 کے قریب نمازی موجود تھے۔ رپورٹس کے مطابق امام مسجد کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، جبکہ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے، البتہ اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ماہرین کی جانب سے جنوبی اونٹیریو میں اس ہفتے ریکارڈ توڑ گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ماہرین کی جانب سے جنوبی اونٹیریو میں اس ہفتے ریکارڈ توڑ گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کینیڈا کے مطابق جنوبی اونٹیریو کے علاقے بشمول ونڈسر، لندن، ٹورنٹو، کچنر اور مزید بدھ، جمعرات اور جمعے کو جنوب مغربی بہاؤ کا تجربہ کریں گے، جس سے درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی توقع ہے۔ بدھ کے روز ٹورنٹو کے آس پاس کے چند علاقوں میں بارش کے کم امکان کے ساتھ ہفتے کے بیشتر حصے میں صوبے کے بیشتر علاقوں میں صاف آسمان اور سورج نظر آئے گا۔ ٹورنٹو میں ہفتہ پیر کو 18 سینٹی گریڈ کی پیشن گوئی کے ساتھ شروع ہونے والا ہے اور اس مقام سے تیزی سے گرم ہو جائے گا۔ جمعرات کو ہفتے کا گرم ترین دن ہونے کی توقع ہے، جب شہر میں درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، جو معمول سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق 11 اپریل سے 14 اپریل تک گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں۔ 14 اپریل ریکارڈ توڑنے والے درجہ حرارت کے لیے سب سے زیادہ امکانی دن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ شہر میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو موجودہ ریکارڈ 23.9 سینٹی گریڈ سے صرف 1.9 ڈگری کم ہے۔ دوسری جانب ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کینیڈا کے تقریباً ہر علاقے کے لیے معمول سے زائد گرم درجہ حرارت کی پیش گوئی کی گئی ہے، کیونکہ ہائی پریشر کا ایک ٹکڑا ملک کو عبور کرتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق جنوبی البرٹا اور ساسکیچوان کے ساتھ ساتھ جنوبی اونٹیریو سمیت بہت سے علاقوں کے لیے درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ تک پہنچنے اور ممکنہ طور پر زیادہ ہونے کی توقع کر سکتا ہے۔ بینک آف کینیڈا کی جانب سے اس ہفتے کلیدی شرح سود کو برقرار رکھے جانے کا امکان ہے، کیونکہ افراط زر کی شرح سست ہوتی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بینک آف کینیڈا کی جانب سے اس ہفتے کلیدی شرح سود کو برقرار رکھے جانے کا امکان ہے، کیونکہ افراط زر کی شرح سست ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود دیگر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ معیشت اب بھی گرم چل رہی ہے۔
مرکزی بینک بدھ کو اپنے اگلے سود کی شرح کے فیصلے کا اعلان کرنے والا ہے۔ اعلان اس کی سہ ماہی مانیٹری پالیسی رپورٹ میں ترقی اور افراط زر کے لیے تازہ ترین اقتصادی تخمینوں کے ساتھ ہوگا۔ بی ایم او کے چیف اکانومسٹ ڈگلس پورٹر نے کہا کہ اگرچہ معیشت توقع سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن توقع سے کم افراط زر بینک آف کینیڈا کو اپنی کلیدی شرح سود کو 4.5% پر برقرار رکھنے پر راضی کرے گا۔ پورٹر نے کہا، جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ مرکزی بینک فی الحال شرح مستحکم رکھے گا۔ مہینوں سے بینک آف کینیڈا اپنے سود کی شرح کے فیصلوں کے لیے جس معاشی اعداد و شمار پر انحصار کرتا ہے، معیشت کی حالت پر ملے جلے اشارے دے رہا ہے۔ اس سال اب تک ترقی اور ملازمتوں کی تعداد توقع سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بینک آف کینیڈا کی کلیدی شرح سود 2007 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ چینی فوج نے تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں آج بھی جاری رکھیں۔ چین نے فرضی نشانوں کو تباہ کرنے سمیت پیر تک آبنائے تائیوان میں اپنی بحری مشقوں کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چینی فوج نے تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں آج بھی جاری رکھیں۔ چین نے فرضی نشانوں کو تباہ کرنے سمیت پیر تک آبنائے تائیوان میں اپنی بحری مشقوں کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی فوجی مشقوں میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ آبنائے تائیوان میں چینی فوجی مشقوں کا آج تیسرا روز ہے۔ اس معاملے پر تائیوان میں امریکی سفارت خانے نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تائیوان کے وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے قریب 59 چینی لڑاکا طیارے دیکھے گئے ہیں۔ 39 چینی طیارے تائیوان کے دفاعی فضائی زونز میں داخل ہوئے۔ امریکی بحریہ کا گائیڈڈ میزائل سے لیس جہاز جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہو گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق جہاز فریڈم آف نیویگیشن کے تحت متنازع اسپریٹلی جزائر کے قریب سے گزر رہا ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی پانیوں پر مختلف ممالک کے دعووں کو چیلنج کرنے کے لیے امریکہ اکثر ایسے مشن جاری رکھتا ہے۔ چین نے اس معاملے پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جنگی جہاز نے بحیرہ جنوبی چین میں غیر قانونی طور پر دخل اندازی کی۔ چین کی جانب سے جنوبی بحیرہ چین میں امریکی جنگی جہاز کی نگرانی جاری ہے۔ واضح رہے کہ تائیوان نے چین کی فوجی مشقوں کو علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یوکرین کے شہر زاپوروژیہ میں روس نے فضائی حملہ کیا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے شہر زاپوروژیہ میں روس نے فضائی حملہ کر دیا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے پر کیف سے یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے زاپوروژیہ شہر کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے ماسکو سے کہا ہے کہ روسی حملے میں زاپوروژیہ کے نزدیک ایندھن ذخیرہ کرنے والے گودام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ روسی حملے میں تباہ ہونے والے گودام میں 70,000 ٹن ایندھن موجود تھا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کے روز مسلمان یوکرینی فوجیوں کے لیے افطار کا خصوصی اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں رمضان کے مہینے کا ہر جگہ احترام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرنٹ لائن پر جنگی حالات میں بھی۔ اس موقع پر یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ افطار کا یہ خصوصی اہتمام ملک میں مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار کی احترام کی سالانہ روایت بن جائے گا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے خصوصی عشائیے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مسلم برادری کا شکریہ ادا کیا، جس میں مجلس کے رہنما، کریمیائی تاتاروں کے واحد اعلیٰ ایگزیکٹو اور مسلمان مبلغین کے نمائندے شامل تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔